ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا قبل نجد فغنموا غنائم كثيرة واسروا الرجاء فقال رجل منا لم يخرج ما رأينا بعثا أسرع رجعة ولا أفضل غنيمة من نجد من هذه البعث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على قوم أفضل غنيمة وأفضل رجعة قوم شهدوا صلاة الصبح ثم جلسوا يذكرون الله حتى طلعت الشمس فأولئك أسرع رجعة وأفضل غنيمة. رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. محمد بن حمید الراوی ہوا ضعیف فی الحدیث. یہ حدیث جو میں نے ابھی پڑھی عمر ابن خطاب سے مروی ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں اور یہ تیسری فصل کی آخری حدیث بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت کچھ خلاصہ آ گیا ہے تمام حدیثوں میں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا نجد کی طرف، جہاں سے آپ سنتے تھے کہ ہمارے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، تو اس سے پہلے کہ کوئی آپ پر حملہ کرے آپ پہلے وہاں پہنچ جاتے تھے. پھر جزیرۃ العرب میں سے کوئی ہو تو وہاں بھی پہنچ جاتے تھے، اور یہاں سے باہر کوئی ہو تو وہاں بھی آپ پہنچ جاتے، جیسے جنگ تبوک وغیرہ. کسی کو یہ موقع نہیں دیتے تھے کہ آپ کے اوپر اچانک آ جائے. جنگ احزاب میں آ گئے تھے سب سمٹ کر کے، کوئی باقی نہیں تھا، لیکن اس میں بھی انہیں بری شکست تھی. جنگ احد میں کچھ لوگ اندازہ کرنے میں چوک گئے، غلطی ہو گئی. جو تیر انداز آپ نے جس راستے میں بٹھائے تھے وہاں سے وہ ہٹ گئے تھے. تو آپ چونکہ جانتے تھے کہ ادھر سے حملہ ہو سکتا ہے، نگاہ نبوت یہ سب کچھ دیکھتے تھے. جدھر سے آپ نے اندازہ کیا تو ادھر ہی تیر انداز کو بٹھایا تھا، یہ نگاہ نبوت. تو آپ پہلے پہنچ جاتے تھے کہیں بھی ہو. لیکن اب آپ کی سنت پر عمل کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ یہ اپنی جگہ سے چپک گئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ زمین نے انہیں پکڑ لیا. اب مغرب جو ہے پہلے ہی آ جاتا ہے، جہاں دیکھتا ہے کہ یہاں جنگی حالات ہیں وہ اپنے بیڑے لے کر کے مغرب آ جاتا ہے. یہ لوگ اہل مشرق زمین پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں. یہ آپس میں لڑنے میں بڑے بہادر ہیں، ان کی بہادری کا کوئی جواب ہی نہیں، آپس میں خون خرابہ کرتے. لیکن وہ بندگان قدسی بہت کم ہیں جو اپنوں پر ترس کھاتے ہیں اور رحم کھاتے ہیں، اور غیروں کو یہ موقع نہیں دیتے کہ ان کی طرف نگاہ بھر کے دیکھ لیں. ہے ابھی بندگان قدسی ایسے لوگ. تو حضور نے ایک وقت بھیجا نجد کی طرف. نجد ابھرے ہوئے علاقے کو کہتے ہیں، تہامہ نشیبی علاقے کو کہتے ہیں، درمیانی علاقہ حجاز کہلاتا ہے. تو ایک لشکر بھیجا آپ نے نجد کی طرف. فاروق اعظم بیان کر رہے ہیں فَغَنِمُوا غَنَائِمَ كَثِيرَةً وَاسْرَوْا الرَّجَاءَ. اور یہ لشکر جو گیا تھا نجد کی طرف وہ اچھی طرح سے ان کے فساد کو کچل دیا.
اور بہت سارا مال غنیمت لے کے حضور کی خدمت میں آئے اور بڑی جلدی آ گئے، ذرا بھی انہوں نے دیر نہیں کی، ان کی سرگوبی میں انہوں نے دیر نہیں لگائی، بہت سا مال غنیمت لے کے آئے. یہ واقعہ پیش ہے. فقال رجل منا، فاروق اعظم کہتے ہیں ہم میں سے ایک مرد نے کہا، کیا کہا؟ فقال رجل لم يخرج ما رأينا باسا اسرا رجتا ولا افضل غنیمتا من هذا الباس. ہم میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اب تک ہم نے کوئی لشکر ایسا نہیں دیکھا کہ جو اتنا مال غنیمت اتنی جلدی لے کے واپس آیا ہو، پہنچتے ہی کچل ڈالا. یہ بات کہی کسی نے کہ ہم نے آج تک کسی لشکر کو نہیں دیکھا کہ اتنی جلدی اتنا مال غنیمت لے کے آ گئے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، گوش نبوت میں یہ بات پہنچی کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اب تک ہم نے کسی لشکر کو نہیں دیکھا کہ اتنی جلدی اتنی غنیمت لے کر کے واپس آیا ہو. جب گوش نبوت میں یہ بات پہنچی تو حضور نے فرمایا الا ادلکم علی قوم افضل غنیمتا وافضل رجعہ، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایسی قوم پر جو فاضل ترین ہو اور زیادہ غنیمت حاصل کرنے والا اس لشکر سے بھی زیادہ. تمہیں تو اسی لشکر کا تعجب ہے کہ یہ لشکر اتنی جلدی گیا، اتنی غنیمت لے کر کے آ، تو میں تمہاری رہنمائی کروں. کبھی کبھی ابھارتے تھے حضور الا ادلکم، میں تمہاری رہنمائی کروں. جیسے حضور فرماتے تھے سب کہتے بلا یا رسول، کیوں نہیں حضور، ضرور ہماری رہنمائی کریں. کہا اس سے بھی زیادہ ہماری غنیمت بھی حاصل کرے اور جلدی واپسی جو، اس سے بھی زیادہ رہنمائی کروں میں تمہاری. قومن شہدوا صلاۃ الصبح، وہ بندگان قدسی جو صبح کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں. چونکہ نماز کا باب چل رہا ہے نا، نماز کے بعد کی دعا، فرمایا وہ بندگان قدسی جو صبح کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں، مصلی بچھا کے صرف گھر میں نہیں پڑھتے، صبح کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں. وہ قوم جو صبح کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں. یہ بہت معنی خیز نماز ہے، جس سے صبح کی بہت معنی خیز ہے. ثم جلسوا، پھر نماز پڑھ کے وہ بیٹھے رہتے ہیں، ٹوپی ووپی پھینک کر کے بھاگتے نہیں ہیں. اگر آتے بھی ہیں کچھ لوگ تو ادھر ادھر ٹوپی ووپی پھینک کر کے کہیں ادھر ادھر چل دیتے. کہا نہیں، صبح کی نماز میں آتے ہیں، پھر جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو بیٹھے رہتے ہیں. یہ بیٹھنے کی عادت بہت کم ہو گئی ہے، بالکل ختم تو نہیں ہوئی، کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن کچھ ہی لوگ ہیں. باقی لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ بہت تیزی سے بھاگتے ہیں. ان کی اسپیڈ دیکھنے کی ہے، اس اسپیڈ سے مسجد کے اندر نہیں آتے جس اسپیڈ سے بھاگتے ہیں. حضور فرمایا ثم جلسوا، پھر وہ بیٹھے رہتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں بیٹھ کر کے مسجد میں؟ یذکرون اللہ، وہ بیٹھے بیٹھے اللہ کی یاد میں ڈوبے رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے. جو بہت سے لوگ جو ہیں نہیں پہنچ سکے کسی وجہ سے، تو نے اپنے گھر میں پہنچا تو دیا، بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. اللہ کو یاد کرنا یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، جیسے رسول اللہ پر درود و سلام بھیجنا بہت بڑا وظیفہ ہے، جیسے کثرت سے استغفار کرنا بہت بڑا وظیفہ ہے، کثرت سے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنا بہت بڑا وظیفہ. تو اللہ کو بیٹھے بیٹھے یاد کرتے رہتے ہیں. کب تک بیٹھے رہتے ہیں؟ دیکھو حدیث پاک میں آیا حتی طلعت الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع کر جاتا، جب تک بیٹھے ہوئے. کتنی دیر ہو گئی؟ اس لیے کہ مستحب وقت میں اگر حنفیوں کے اعتبار سے نماز ہوئی تو ہمارے ہاں کم از کم جو ہے آدھا گھنٹہ پہلے نماز ہوتی ہے. اب میں کیونکہ صبح نہیں پہنچتا اور صبح کی بات چل رہی، اب کچھ رد و بدل کیا ہو تو میں بتا سکتا ہوں، ورنہ میں آدھا گھنٹے کا یا کچھ زیادہ کا فرق رکھتا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ جتنی دیر میں فجر کی نماز پڑھی گئی، اگر کوئی فساد آ جائے نماز میں تو پھر نماز دہرائی جائے اور پھر وقت باقی رہے، یہ مستحب وقت. کبھی نماز دہرانے کی ضرورت پیش آ جاتی تو جتنی دیر میں پڑھیے دہرائی جا سکے اور پھر ٹائم باقی رہے، یہ ہے مستحب وقت. جو 20 منٹ رکھتے 15 منٹ بالکل غلط کر رہے ہیں. ٹائم رکھنے میں احتیاط نہیں رہ گئی ہے، اور کیا کہیں گے سر. تو فرمایا کہ وہ بیٹھے اللہ کو یاد کرتے یہاں تک کہ سورج طلوع کر جائے، حتی طلعت الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے. اب حضور فرماتے ہیں
فاولئک اسروا رجتا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو بہت جلدی واپس آئے. رجا کہتے ہو آپ بہت جلدی واپس آئے. وافضل غنیمت، اور بہترین غنیمت لے کے واپس آئے. یہ جو ہے بڑی جلدی واپسی ان کی ہو گئی. اچھا 15 منٹ 20 منٹ ہو گئے. کہا بڑی جلدی واپس آنے والے یہ لوگ ہیں، اور بہت بڑی غنیمت لے کے لوٹنے والے لوگ ہیں. یہ ہے مزہ یہاں بیٹھنے میں اور اللہ کو یاد کرنے میں. لیکن یہ راز ٹوپی پھینک کر کے بھاگنے والوں کو کون سکھانے جائے گا؟ انہوں نے سمجھا ہے کہ ان کی رہنمائی یوٹیوب پہ ہو جائے گی یا فیس بک پر. کبھی خواب میں بھی یہ نہیں سوچا کہ فیس بک تمہیں تمہارا اصل چہرہ دکھا سکے گا. اپنا چہرہ ہی نہیں دیکھو. اور یوٹیوب کبھی بہت سچی بات کو نقل کر دے گا، فوراً اڑا دیتے ہیں اس کو. جو چیز ان کے خلاف ہوتی فوراً اڑا دیتے ہیں، لیکن سب لے کے بیٹھے گھماتے رہتے ہیں. کیا کریں؟ فرمائے لوگ جو ہے بہت جلدی واپس آنے والے ہیں اور بہت بڑی غنیمت لے کے واپس، اس میں سب میں افضل نہیں ہے. اس لشکر سے زیادہ ثواب لے کے واپس آ رہے ہیں. یعنی بالکل جہاد سے اسے تشبیہ دے دی بیٹھنے کو. مسجد میں بیٹھنا بھی جہاد ہے، مگر اللہ کو یاد کر کے بیٹھنا، دنیا کی بات کرنے کے لیے نہیں بیٹھنا. بھیا تو خیریت ہے، کیا کرتے ہو؟ اس کو ترمذی نے روایت کیا. وہ کہا یہ حدیث غریب ہے. بہت روایت اس کی نہیں ملی، لیکن غریب روایت نہیں آیا. غریب مانے وہ آپ اپنا غریب مت سمجھنا دنیا والا. غریب کے معنی نادر. اس کو بہت کم لوگوں نے روایت کیا ہے، لیکن ہے یہ حقیقت. فضائل اعمال میں ضیاف، اس میں بعض راوی کمزور بھی ہیں، لیکن فضائل اعمال میں ضیاف کا بھی اعتبار ہے. عقیدے میں نہیں، عقیدے میں بالکل جو ہے خبر متواتر چاہیے، مشہور چاہیے، لیکن اس میں خبر احاد کا بھی خیال کیا جاتا ہے کیونکہ عمل کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. کتنا تو ثابت ہے کہ فوراً بھاگنا نماز پڑھ کے نہیں ہے، یہ اب نکال لیا ہے اور بری طرح سے نکالا ہے. اور خاص طور سے پہلی سب والے بھاگتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں کہ مجھے تو سب مل گیا. ان کو کیا معلوم کہ تھوڑی دیر بیٹھ کے خدا کو یاد کرنا یہ کتنی فضیلت رکھتا ہے. بہت زیادہ فضیلت، بہت نیکیاں حاصل ہوتی. قدرت خوش ہوتی ہے کہ میرے بندے کو دیکھو یہ نماز ختم ہو گئی نا، اور نماز میں مجھے کو یاد کر رہا تھا، اس کے بعد بھی یاد کر رہا ہے بیٹھ کر کے. ہمیں تو اس کو یاد ہی کرنے کا حکم ہے، نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی. بس اس کو یاد ہی تو کرنا. اور اللہ کو جتنا زیادہ یاد کرو اتنا زیادہ اچھا. جتنا یاد کرو گناہ سے دور رہوگے. جب تک اس کو یاد کرو گے شیطان قریب نہیں آئے گا، اور جب تک یاد کرو گے نفع میں رہو گے، نقصان سے بچے رہو گے. جب تک اس کو یاد کرو گے تمہاری حفاظت ہوتی رہے گی، تمہارے پاس پڑوس کی بھی حفاظت ہوگی، سب فائدہ ہی فائدہ. تو اس لشکر سے زیادہ بتا دیا حضور نے اس کو. آئی بات سمجھ کہ تمہیں تو اس لشکر کے اوپر تعجب ہے کہ بہت سی غنیمت تو بہت جلدی لے کے واپس. کہا اس سے بھی زیادہ افضل یہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ نہ ہو بس یہی ہو. کچھ لوگوں نے اسی انداز میں بیان کیا ہے کہ وہ نہ ہو اب یہی ہو، اب لشکر میں کیا ضرورت ہے جانے کی، بس یہی بیٹھ کر کے کر دو. اللہ سب کی یہ ایک موقع ہے جہاں بیٹھ کے ذکر کرنا ضروری ہے، وہاں بیٹھ کے ذکر کرو. جہاں کھڑے ہو کر کے ذکر کرنا ضرور، وہاں کھڑے ہو کے کرو. جہاں کھڑے نہیں رہ سکتے لیٹ کے ذکر کرو. سفر میں ہو چلتے پھرتے ذکر کرو. یہ ایک راہ بتا دی کچھ. اور جہاں اپنے سرحدوں کی حفاظت کرنی ہو وہاں سرحدوں پہ پہنچ کے حفاظت، وہیں ذکر کرو. یہ نہیں کہ بس اب تو یہی کریں گے. یہ عمل کی ایک فضیلت حضور نے بیان کی، اس میں یہ ثواب. اب جیسے کہہ دیا گیا تو قل هو اللہ احد 3 بار پڑھ لیجیے تو قرآن ختم کرنے کا ثواب مل جاتا ہے، اس لیے کہ ثلث القرآن سورہ اخلاص جو ہے ثلث القرآن. تو کوئی کہے قرآن ختم کرنے کی کیا ضرورت 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنے بس. اب بعض لوگ اسی پہ عمل کر رہے ہیں. بعض لوگ 5 سورہ لے کے بیٹھے ہیں، تو 5 سورہ تو یہ پڑھتے 5 سورہ، 114 سورہ کون پڑھے گا؟ فرشتے آ کے پڑھیں گے. کیا تماشا. یہ وظیفہ پڑھنے کا مطلب نہیں کہ 5 آپ پڑھیں باقی چھوڑ دیں، نہیں. ایک طرف سے قرآن پڑھنا شروع کرو، بھلے ایک رکوع پڑھو، روز پڑھو. اور یہ نہیں کہ صرف طوطے کی طرح سے پڑھو، ادھر ہی چشک طوطے کی طرح مت پڑھو. طوطے کو بھی کچھ رٹا دیجیے تو بولتا رہتا ہے، وہ نہیں. اس کا ترجمہ دیکھ کر کے پڑھو، ترجمے پر نگاہ رکھو. اور جہاں سمجھ میں نہ آئے کسی اچھے جاننے والے سے اس کی اصلاح کرا لو. پھر دھیرے 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 علم آپ کے سینے میں جمع ہو جائے گا. دھیرے دھیرے آپ ترقی کر لو گے. اور ان دروس میں اگر آپ بیٹھو گے جو درسگاہ میں چل رہے ہیں پھر تو کیا کہنا ہے سب انشاءاللہ. دھیرے دھیرے بہت کچھ آپ سیکھ لیں. یہاں پر یہ بحث بھی ختم ہو گئی، تیسری فصل. لیکن ابھی نماز کی بات ختم نہیں، بہت بڑی چیز ہے نماز. اب نماز میں ایک نیا باب آ رہا ہے کہ نماز کے اندر کیا چیز جو ہے وہ منع ہے، اور کون سی چیز مباح ہے، کون سی چیز مکروہ ہے، کون سی چیز زیادہ مکروہ ہے. وہ بحث آ رہی ہے، انشاءاللہ سنیں گے. وہ دھیرے دھیرے سنیں گے، پھر کہیں گے ہو یہ بھی تھا، ہم کو تو یہ معلوم نہیں. ایسے کیسے معلوم ہو جائے گا؟
الحمدللہ چونکہ باب ختم ہوا لہذا